जितनी ये लोगों की पगड़ियाँ उछालें, जितनी ये माँ बहन इज्जत को पामाल करें, उतनी इनको शाबाशी मिलती है। मेरे ट्विटर अकाउंट पे ये लोग भेजते हैं, जरा वो भी सुन लें कि गाली होती क्या है। मैंने कहा अगर आपको डेली आ जाए, आपको डेली आ जाए, आपको डेली आ जाए, और सिर्फ मैं नहीं हूँ, पता नहीं कितनी ख्वातीन हैं। ये भी कहा जाता है कि फौतगी हो या जिस घर में मैयत पड़ी हो वहाँ इमरान खान नहीं जाते, इसमें कितनी हकीकत है? ये तो पक्की बात है। आयशा गुल अली ने भी इमरान खान पर संगीन इल्ज़ामात लगाए, इन इल्ज़ामात में कितनी हकीकत थी? देखिए वो हमारी MNA थी, और अगर उन्होंने इस टाइप का, कोई खातून के लिए कोई आसान नहीं होता पब्लिकली एक खुल के सामने आना और सारी बात करनी, तो ये तो अब वही बता सकती हैं। लेकिन हमें ये कहा गया था कि आपने इसको बहुत गंदा करना है, और बल्कि सारी जितनी भी ख़वातीन थीं PTI की, उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आप अलग-अलग अपनी वीडियो क्लिप्स बनाएं और सोशल मीडिया पे वायरल करें इसके ख़िलाफ़। तो ये भी कहा जाता है कि बनी गाला, तावीज़, धागों, सदके के बकरों और जादू टोने का मरकज़ था। क्या वाकई ऐसा था? ये तो आपके सामने ही है, क्योंकि अब जो हालात जा रहे हैं वो तो ये उससे तो यही लगता है कि किसी ना किसी मोकल की फूंक जो है उसके बाद ही डिसाइड करते हैं इमरान खान साहब उन्होंने क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। वो एक सियासी तौर पे जो एक लीडर को अपनी सोच रखनी चाहिए, और हालात और वाक़यात को और मुल्क किस सिमत में जा रहा है उसको देखते हुए जो है ना, वो मेरे ख्याल में अब उन्होंने, उनके इर्द गिर्द के लोग बहुत गलत इन्फ्लुएंस है और गलत मशवरे देते हैं, और उनको किसी पे मेरे ख्याल में यकीन नहीं है माँ सिवाय अपनी बेगम के, क्योंकि उनकी बेगम कहती हैं कि जी आपको वो, आपने वो अरसलान बेटे की सुनी थी ना ऑडियो लीक, उसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को समझ नहीं आती कि खान साहब को पहले से कैसे पता चल जाता है हर चीज़ का, लेकिन अरसलान बेटा इसका तुमने जिक्र नहीं करना, अब पहले से कैसे पता चलता है? ये तो फिर जो है ना बुशरा या मुर्शिद ही बता सकता है। इसका मतलब है कोई ना कोई तो बात है। ये भी कहा जाता है कि फौतगी हो या जिस घर में मैयत पड़ी हो वहाँ इमरान खान नहीं जाते, इसमें कितनी हकीकत है? ये तो पक्की बात है। आपको पता है जब वो हमारी शिया कम्युनिटी का जो क्वेटा में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था, तो खान साहब ने जाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक आप मैयतों को दफनाएंगे नहीं, मैं नहीं आऊँगा। और हाल तो ये है कि उनका एक दोस्त जिसने पूरी ज़िंदगी वक्फ करती थी उनके लिए, नईमुल हक साहब, वो उनके जनाजे पे भी नहीं गए। ठीक है। इससे क्या ज़ाहिर होता है, वो अपने किसी रिश्तेदार के जनाजे पे नहीं जाते हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल में उनको यही एक तोहम परस्ती के ज़ुमरे में आता है। तो बदकिस्मती है, मेरे ख्याल में बहुत बदकिस्मती है। मुझे ज़ाती तौर पे किसी से कोई रंजिश नहीं है, मुझे सिर्फ ये शिकवा है कि वो तो मुझे जानते थे, उनको तो मेरी कुर्बानियों को भी पता था, उनको तो पता था कि ये वो वाहिद खातून है जिसने 4 महीने धरने में वो घर नहीं गई, जिसने हर जलसा, हर उनकी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग, एंटी टेररिज्म कोर्ट की हियरिंग, इलेक्शन कमीशन की हियरिंग अटेंड की। मैं अकेली यहाँ से निकल के जाती थी, चाहे वो आंधी हो चाहे तूफ़ान हो, जेलें जिसने काटी, डंडे जिसने खाए, और न दिन देखा ना रात। उनको इस सब चीज़ का पता था, फिर भी उन्होंने मुंह फेर लिया। मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी हैं, इनके ख़िलाफ़ हमारे दिमाग में इमरान खान ने इतना जहर घोला हुआ था कि हम समझते थे ये कोई, मेरे ख्याल में कोई मॉन्स्टर्स हैं, ये ऐसे लोग हैं जो कि लूट के खा गए मुल्क को, चोर हैं, डाकू हैं, यानी कि हमारे जहनों में उन्होंने बिठा दिया था। अब जब मेरी इनसे मुलाकात हुई पंजाब असम्बली में, तो मैंने देखा कि ये तो ख़ास तौर पे हमज़ा शहबाज से मुलाकात हुई, फिर शहबाज शरीफ से, फिर बाकी इनके MPs हैं, फिर
مریم نواز صاحبہ ہیں تو مجھے فیل ہوا کہ یہ تو بہت گاڈ فیئرنگ لوگ ہیں، ان کا تو دل میں ایمان بہت مضبوط ہے. گالی گلوچ کا جو کلچر ہے، جو کہ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے ہم ساروں کو بھگتنا پڑا، ہم ساروں نے برداشت کیا ہے، کہ یہ جو انہوں نے کہتے ہیں نا جن کو کی بورڈ، یہ تو وارئر کہتے ہیں، میں یوتھیاز کہتی ہوں. کوئی یہ مادر پدر آزاد ان کو شے ملتی ہے، جتنی یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں، جتنی یہ ماں بہن کی یہ عزت کو پامال کریں، اتنی ان کو شاباشی ملتی. عمران خان سے جو آپ کوئی اختلاف رکھتے ہوں تو ایسے اس کو پھر اب میں آپ کو، مجھے کسی نے نا کہا کہ آپ یوتھیاز کیوں کہہ رہی ہیں، یہ تو بہت ایک برا لفظ ہے، یہ تو گالی ہے. میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں وہ گالیاں جو میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ لوگ بھیجتے ہیں، ذرا وہ بھی سن لیں کہ گالی ہوتی کیا ہے. میں نے کہا اگر آپ کو ڈیلی کہا جائے، آپ کو ڈیلی کہا جائے، آپ کو ڈیلی کہا جائے، اور صرف میں نہیں ہوں، پتہ نہیں کتنی خواتین ہیں. آپ نے آسما شہرازی کا سن لیا ہوگا جو انہوں نے پیچھے وہ ولاگ کیا، آپ نے وہ ثنا بچا کا دیکھا ہوگا. چاہے وہ میڈیا میں ہو، چاہے وہ کسی اور پارٹی میں ہو، چاہے وہ کسی کی لیڈرشپ ہو، ایسے برے انداز سے، ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ میں کہتی ہوں شرم سے ڈوب بننے کا مقام ہے. لیکن یہ بھی عمران خان نے یہ بھی تو کہا نا کہ آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، اس طرح بھی آپ کو کہا گیا. ہاں، ان کی ایسی کی تیسی، یہ شادیاں کیا نہیں ہوں گی، ہاؤ ڈیئر دے سے سچ اے تھنگ. یہ ان کو کس نے یہ حق دیا کہ اس طرح کی لعنت اور ملامت لوگوں پہ کریں اور ان کو ڈرائیں دھمکائیں. آپ نے قاسم علی شاہ کا نہیں دیکھ لیا، وہ بیچارے رونے پہ آ گئے. شریف شخص بیچارہ، اس نے کیا اس نے گناہ کر لیا تھا، اس کے بچوں کے پیچھے پڑ گئے. مطلب یہ لوگوں کے خاندانوں کو نہیں چھوڑتے ہیں. اب یہ جو فواد چودھری جو ہے، یہ آنسو بہا رہا تھا بیٹھا کاشف عباسی کے پروگرام میں، تو اس نے الیکشن کمیشن کی جو سارے فیملیز ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کیا، ان کے گھروں میں جا کے تو ان کو اس نے وہ تھریٹ نہیں کیا، ان کو ڈرایا دھمکایا نہیں کہ ہم دیکھ لیں گے، آپ دیکھیں تو صحیح ہم کرتے کیا ہیں آپ کے ساتھ. تو یہ تماشے یہ لوگ کرتے ہیں. اب ڈیزل جو ہے، کئی دفعہ جنرل باجوہ نے منع بھی کیا خان صاحب کو کہ خان صاحب دیکھیں ایسے نہ کہا کریں، یہ القابات جو ہیں یہ نہیں اچھے، اگلے بندے کو بھی آپ تذلیل اس کی کرتے ہیں. اور اب دیکھیں ہمارے اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان چیزوں سے کہ ناموں کو مت بگاڑو. اب آپ جلسے میں کھڑے ہو کے، آپ جتنے آپ کے سامنے آپ کے لوگ کھڑے ہیں ان کو آپ اکساتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کون ہے، کیا نام ہے، اور وہ سارے یک زبان ہو کے تو وہ کہتے ہیں ڈیزل، اور آپ کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ زبردست کام ہے. اب زبان پاک میں کیا روز خان صاحب کر رہے ہوتے ہیں جی، میڈیا سے ملاقات ہو رہی ہے، اور پھر میڈیا کو پوری وہ سیاسی، آج ہی میں پڑھ رہی تھی کہ وہ میڈیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو لانچ کیا اور وہ فیل ہو گیا. مریم نے تو آپ کی ایسی دوڑیں لگانی ہے کہ آپ یاد ہی کریں گے، کیونکہ وہی ہے جو ٹکر کی سیاستدان ہے. اور مریم جو ہے وہ کراؤڈ پولر ہے. جس طرح خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میں کراؤڈ پولر ہوں، تو وہ بھی ٹکر کی کراؤڈ پولر ہے. میں اس دن گئی تھی ایئرپورٹ، میں تو حیران رہ گئی جو لوگوں نے والہانہ استقبال کیا ہے مریم نواز کا. وہ دلوں میں رہتی ہیں اور لوگ ان کی بات سنتے ہیں، اور ان کو بات اپنی کہنی ایسی زبردست آتی ہے کہ خان صاحب کے چھکے چھوٹ جانے. تو اس لیے وہ جو مرضی بولتے رہے نا، ان کے لیے آگے بہت مشکلات پیدا ہونے والی ہیں. اچھا، مشرف دور حکومت میں آپ کاف لیگ سے بھی منسلک تھیں، تو کاف لیگ کیوں چھوڑی آپ نے؟ میں مونوسلائی کی کوآرڈینیٹر تھی PP 152 میں، اور یہاں بیٹھ کے مونوسلائی نے اور ان کی والدہ نے اور چودھری ظہیر نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے ہمارے لیے بہت کام کیا ہے اور بے لوس کام کیا ہے، اور آپ اپنے پیپرز جو ہیں وہ پروونشل اسمبلی میں بھی ڈالیں اور نیشنل اسمبلی میں بھی ڈالیں، اور آپ کو ہم پہلے 10 میں ہم جو ہے وہ لے کے آئیں گے اپنے ساتھ، کیونکہ آپ ڈیزرو کرتی ہیں. تو میں چپ کر گئی. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ریزرو لسٹ ان کی آئی، اس میں مجھے انہوں نے 35ویں نمبر پر رکھا، 35. اور
میں ہکا بکا، میں نے کہا یہ آپ کی جو کمٹمنٹ تھی یہ کدھر گئی؟ تو وہ آگے سے پرویز اٹائی نے کہا وہ آپ کو پتہ ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہماری لسٹوں کو کس نے بدلا، یہ کیا۔ اچھا اب مونو سلائی جو ہے ابھی فرما رہے تھے مجھے پیچھے کہ وہ تو ہمارے بزرگوں نے کیا تھا، لیکن اب آپ ہمارے ساتھ رہے، میں آپ کو ٹاپ 2 میں لے کے آؤں گا۔ میں نے کہا بھائی تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں نے جو پہلے میرے ساتھ کیا ہے نا وہ آپ مجھے دیکھیں، اعتبار بندہ ایک ہی دفعہ کرتا ہے، اور جب اعتبار کو جب دھچکا لگتا ہے نا تو اگر دوسری دفعہ بھی آپ نے اعتبار کیا تو پھر آپ خود ہی بے وقوف ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین یقیناً آپ کو عظمیٰ کاردار کے ساتھ ہماری یہ ملاقات ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔